السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کہانی لایا ہوں جس کا موضوع یہ ہے کہ وہ جو دکھتا ہے کیا پتہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ تو اسی حوالے سے میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے میں آپ کو یہ کہانی سناؤں گا۔ یہ کہانی ہارون رشید کے دور کی ہے۔ اس دور میں ایک عظیم استاد تھے، اس کے 3 شاگرد تھے۔ تو لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے اس استاد کو کسی نہ کسی طرح سے قید کر دیا گیا۔ تو قید میں وہ جو داروغہ تھا، وہ جو جیل کا داروغہ ہوتا ہے، اس نے کہا استاد جی اصل میں وہ بہت عظیم شخصیت تھے، اس کو بھی پتہ تھا، تمام پوری دنیا جانتی تھی کہ اصل میں اس کو ناانصافی کی وجہ سے اس کو جیل کیا گیا۔ تو داروغہ اس استاد کے پاس آیا کہ آپ جو آپ کے 3 شاگرد رہ چکے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں اس کے 3 شاگرد، وہ جو عظیم استاد تھے جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں، اس کے جو 3 شاگرد تھے ان میں ایک عظیم انسان بہلول دانا تھے۔ تو اس استاد نے کہا کہ جو میرے 3 شاگرد ہیں ان کو صرف بولو جیم۔ وہ داروغہ حیران ہو گئے، یہ کیا جیم کوئی پیغام ہے؟ جیم۔ تو خیر وہ داروغہ آیا، ان تینوں کو اکٹھا کیا اور بولا کہ آپ کے استاد نے آپ تینوں کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے جیم۔ وہ تینوں اکٹھے ہو گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو تینوں آپس میں اس پہ بات کرنے لگے، ایک نے کیا مقصد دوسرے نے کیا۔ خیر ان تینوں نے آخر کہا میں جیم سے مطلب جبل مطلب پہاڑ، دوسرے نے کہا مجنون، تیسرے نے کہا جلاوطن، مطلب ایک جیم سے 3 الفاظ انہوں نے اخذ کیے۔ بدقسمتی سے بہلول دانا کے حصے میں مجنون کا حصہ آیا، مطلب وہ اس کو خود مجنون نہیں تھا، اس نے خود کو مجنون کے طور پر شو کرنا تھا۔ کیوں شو کرنا تھا؟ کیونکہ ہارون رشید کے دور میں مطلب پورا جو ملک تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ تو ان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ تو باقی ایک تو پہاڑوں میں چلا گیا، جبل مطلب پہاڑ، جو دوسرا تھا وہ جلاوطن، اس نے اس ملک کو ہی چھوڑ دیا۔ بہلول دانا جو تھا اس کے حصے میں مجنون ہے، تو اس نے خود کو بطور پاگل وہ معاشرے میں رہنے لگا۔ اصل میں وہ تو صحیح تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کے حوالے سے وہ خود کو مجنون شو کرنے لگا۔ تو ایک دن بہلول دانا نے مطلب اس نے خود کو تو مجنون بنایا، تو اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کا عجیب سا حلیہ ہے، جو سامنے والا ہے وہ اس سے دور سے ڈرتا ہے۔ تو مطلب اس نے عجیب سا حلیہ بنایا ہے۔ جب دیکھا بازار میں لوگ سارے اکٹھے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، تو بہلول دانا جب تھوڑا قریب گیا، ایک بندہ سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے، زور زور سے نعرے لگا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے کہ کوئی نہیں اس دنیا میں جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ تو لوگ حیران ہیں کہ واقعی اس سے تو کوئی اور دانا ہو ہی نہیں سکتا کہ فل ٹائم یہ چیلنج دے رہا ہے، پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے۔ بہلول دانا تھوڑا قریب گیا، 2-4 بندوں کو کہا آپ لوگ تھوڑا سائڈ دیں۔ وہ بھی اس پہ ہنسنے لگے، اس پاگل کو دیکھو ابھی یہ کیا کرے گا، اس کو ان صحیح لوگوں کے مجلس میں پاگل کا کیا کام۔ بہلول دانا تھوڑا قریب گیا، ایسا دیکھ رہے نا، اس کو تو حلیہ عجیب تھا، لوگ دور سے ہی اس کو پاگل کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دھوکہ دیتا ہوں۔ سارے مجلس خاموش ہو گیا کہ یہ دیکھو ایک پاگل میدان میں اتر آیا ہے۔ تو جب اس نے کہا میں دھوکہ دیتا ہوں، سارے لوگ جب خاموش ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کس طرح مجھے دھوکہ دو گے؟ اس نے کہا اب صرف 1 گھنٹہ آپ ویٹ کرو، میرا کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے کہا بابا ٹھیک ہے، یہ واحد بندہ ہے جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے چیلنج قبول ہے۔ تو بہلول دانا چلا گیا، اس نے 1 گھنٹہ دیا تھا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، یہاں تک کہ وہ نہ آیا۔ لوگ تو اس کو کہنے لگے کہ تمہیں تو دھوکہ دے گیا وہ۔ تو یہی ہے، تو اصل میں لوگوں کو تو دکھ رہا تھا کہ یہ پاگل ہے، لیکن اس نے ایک عقل مند بندے سے بھی اچھا کر دکھایا۔ تو یہ ہماری کہانی کا مورل ہے کہ ہمیں جو کچھ دکھتا ہے اصل میں وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ اس بندے کے اندر کیا پوٹینشیل ہوتی ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں اس طرح کئی سارے لوگ نظر آتے ہوں گے جس کا شکل و صورت تو ہمیں پتہ نہیں کیا شو کر رہا ہوگا، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوگا، وہ ایک عظیم شخصیت بھی ہو سکتا ہوگا۔ جزاک اللہ۔